اسی میں اگر ایک ڈسیبلٹی بھی ہے کہ اگر آپ پہلے ہی معاشرے میں یہ سب چیزیں ہیں، لیکن اگر آپ کسی وجہ سے آپ کو کوئی ڈسیبلٹی ہے تو آپ فردر اس میں آپ دنیا سے پیچھے رہ سکتے ہیں. لیکن بجائے اس پہ ہم کوئی خوش گفتگو کریں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اظہار کی تھوڑی سی یاد تازہ کریں کہ آپ کو جو اویئرنیس ہوئی ڈسیبلٹی کی وہ اپنے ایک دوست کے ذریعے زیادہ ہوئی اور ہم نے بھی اسی سے سیکھا. پھر تو آپ تھوڑی سی بات کریں اس پہ، پھر لنک اس کو ہم کر سکتے ہیں جو وائڈر کام ہے اس سے، کہ ایک آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ایک بندہ جو ہے وہ یکدم اپنی کسی اس کی غلطی نہیں ہے کوئی بھی، لیکن اب اس نے اس کو زندگی کو بنانا ہے. تو اظہار کا کیس بہت ایکسٹراڈنری ہے، مطلب آرڈینری کیس نہیں ہے. لیکن بہرحال ڈسیبلٹی تو آرڈینری ہے، عام ہے نا. ٹھیک ہے. اب اس ڈسیبلٹی مطلب ہے ہی واز لائک 25 یا 26 ایئر اولڈ جب اس یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا. اینڈ ہی واز یور فرینڈ. ہی واز مائی فرینڈ. اور اس کو یکدم ایک بیماری ہوئی اور چکوال سے چکوال سے پیمز پہنچا، اور پیمز میں انہوں نے اس کی دونوں ٹانگیں گھٹنوں کے کافی اوپر سے کاٹ دیں، رائٹ آرم کاٹ دیا، لیفٹ ہینڈ کاٹ دیا. تو ہم اسپتال میں گئے تھے، چھوٹا سا اظہار پڑا تھا. تو یہ اتنا بڑا شاک تھا ہمارے لیے جو دوست تھے. تو اس کے لیے کیا ہوگا یہ تو بہت حیران کن بات تھی. لیکن اس نے پھر وہ بالکل عام جیسا عام لڑکا تھا، چلو ہم سے ذرا ڈانس بہتر کرتا تھا، گانا زیادہ اچھا گاتا تھا، چٹکلا زیادہ اس کا تھا، پنجابی زیادہ اچھی بولتا تھا، پنجابی کا اسکالر تھا، پنجابی کا اس کا. تو یہ باتیں اس کی اچھی تھیں ہم سے، لیکن ویسے ہم جیسے ہی تھا. ٹھیک ہے. لیکن وہ یہ ہونے سے وہ سینٹ بن گیا، وہ ولی بن گیا. پھر وہ عام نہیں رہا. جب یہ ہوا تو ہمارا جو یعنی مطلب میں قریب ترین تھا دوستوں میں، تو میرا جو ویژن تھا نا وہ بس صرف اتنا تھا کہ یہ چل سکے. بس ہمارا خیال تھا شاید چلنا بہت ضروری ہے. تو وہ چل نہیں سکتا تھا چونکہ ٹانگیں دونوں، ہم نے اس پہ بہت محنت کی، بڑی کوشش کی، اس کو دکھی بھی بہت کیا. چونکہ ایک تو وہ بیماری کی وجہ سے اس کی صحت بھی کمزور ہو گئی تھی، دوسرا یہ کہ اب ٹانگیں چونکہ گھٹنے نہیں ہیں نا آپ کے، تو آپ بیلنس نہیں کر سکتے. تو جرمنی کی ٹانگیں لگوائیں، وہ ان کے گھٹنے بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو آپ کس طریقے سے یعنی کافی کوشش کی لیکن نہیں ہو سکا. اگر ایک گھٹنا بھی ہوتا تو وہ چل لیتا. لیکن یہ پھر ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ چلنا ضروری نہیں تھا ایکچولی. مطلب بے پناہ لوگ، پھر ہم نے خود میں بھئی ایک بندہ چلتا پھرتا ٹھیک ٹھاک جا کے تو مینار پاکستان پہ چڑھ کے الٹی چھلانگ لگاتا اور مر جاتا ہے. اس کی ٹانگیں تو بالکل ٹھیک ہوتی ہیں، اس کے ہاتھ بھی ٹھیک ہوتے ہیں، بٹ دیر از سم تھنگ ایلس جو کہ آپ کو زندہ رکھتا ہے یا رہنے دیتا ہے. تو وہ جو اظہار نے پھر اس کی طرف پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. بھئی اس کی ٹانگیں تھیں، اس کے بازو تھے، وہ ٹھیک ٹھاک تھا. ابھی اس کو نوالے توڑ کے دینے پڑتے ہیں، اس نے واش روم کیسے یوز کرنا ہے اس نے. تو پھر اس نے مطلب ہے یہ ایک انقلاب. وہ اتنے بڑے گاؤں میں رہتا ہے جس گاؤں میں سینکڑوں کروڑ پتی ہوں گے اس وقت بھی. اٹس اے ویری ڈفرینٹ ولیج. بچھال 1932 یا 34 میں وہاں ہائی اسکول بنا ہے. رائٹ. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. which is actually the earlier high schools. ٹھیک ہے. تو وہاں پر نہ پیسوں کی کمی تھی، نہ معذور لوگوں کی کمی تھی. لیکن پورے گاؤں میں ایک بھی ویل چیئر کسی گلی میں نظر نہیں آتی تھی اظہار کی معذوری سے. ویل چیئر سے and that was 1992. رائٹ. تو 92 میں اظہار جب 4 مہینے بعد واپس گاؤں گیا تو وہ ویل چیئر پہ تھا. تو اگلے چند مہینوں میں کئی ویل چیئریں پھر نظر آنا شروع، گلیوں میں نظر آنا شروع ہو گئی. لوگ اچھا یہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، یہ تو مطلب باتیں کرتا ہے اسی طرح سے، پھر بھی جگتیں بھی لگاتا ہے اسی طرح سے، ہنستا ہے اس طرح سے، سارے کام کرتا ہے اور گھوم پھر رہا ہے. اس کو ہوا چاہیے، اس کو دھوپ چاہیے، اس کو روشنی چاہیے. تو ایک مطلب ہے اس سے بہت، اس نے پھر ہم سب کو بہت ہی امپاور کیا. اٹ از پاسبل اسٹل ٹو کیپ یور سیلف. میں ہاں ظاہر ہے. تو میں نے جو یعنی میرا ڈسیبلٹی سے اس سے پہلے واسطہ پڑا تھا، کیونکہ میں نے کوکب میموریل سینٹر فار چلڈرن، فار ہینڈی کیپ چلڈرن، اس وقت ہم ان بچوں کو ہینڈی کیپ کہتے تھے. تو وہ
لاہور میں ان کے ساتھ جہاں پر مطلب ہے وہ حمیر ہاشمی صاحب جو صاحب کے داماد تھے وہ کام کرتے تھے. ایلس فیض بھی آتی تھی 2 دن بچوں کے ساتھ ڈرائنگ کا کام کرتے. تو میں نے وہاں پر کام کیا. تو وہاں سے مجھے بچے اور ڈسیبلٹی کی میرا جو پہلا انٹریکشن تھا میری آنکھیں کھولنے کا, تو وہ میرا وہاں سے تھا. آف کورس اس سے پہلے جو مختلف سوچ تھی وہ گرو جی سے آئی. آف کورس مطلب جو ہم نے دنیا کو تنقیدی نظر سے دیکھنا شروع کیا یا سوال پوچھنے شروع کیے وہ ہم کریں گے بعد نظامی صاحب وہ وہاں سے آ گئے. تو یہ یعنی پھر ڈسیبلٹی میں اب مثلاً ہم جو ارادہ جو چلاتے ہیں تو ہم نے ایک دوست کو کہا, سارے دوست اس میں تھوڑے بہت پیسے دیتے ہیں, تو ایک دوست دبئی سے آیا تو اس کو میں نے کہا یار یہ اس رمضان میں یہ جیسے بھی تم اس میں کچھ پیسے دینا, ہمارے پاس لسٹ ہے, کچھ لوگوں کو ویل چیئر جانی ہے, تعلیم کے مسئلے ہیں, یہ وہ. تو اس نے کہا میں ضرور میں امی سے بات کروں گا. اور وہ ریٹائرڈ فوجی افسر ہے, دبئی سے واپس آیا. اس نے کہا یار وہ میری امی نے کہا کہ اس ملک میں تو ٹانگوں والے اور ٹھیک دماغ والے اتنے پھر رہے ہیں, ان کو تعلیم کی ضرورت ہے, ان بچوں نے کون سا کرنل بن جانا ہے. رائٹ. تو دیٹ ٹیلز یو کہ آلریڈی آپ ڈسیبلڈ ہیں, اور پھر آپ کے لائف چانسز بھی پھر آپ کی ساری چیزیں. تو جب ہم لوگوں کو بٹھاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کیونکہ آپ کا ایک بچہ جو ہے وہ معذور ہے, اور ایک بچے کو کوئی معذوری اور دوسرے بچے کو کوئی معذوری نہیں ہے. ایک بچے کو پڑھانے کے آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ کس کو پڑھائیں گے؟ تو آپ کچھ لوگ کہتے ہیں میں اس کو پڑھاؤں گا جو معذور نہیں ہے تاکہ یہ پیسے کمائے گا اور اس کا خیال رکھے گا, وچ از ٹوٹلی رانگ. اس کی کوئی ایجنسی نہیں, حالانکہ اس کو پڑھائی کی زیادہ ضرورت ہے جس کو پہلے کوئی معذوری ہے. لیکن تھوڑا سا میں آپ کو یاد دلاؤں کہ جب آپ نے سوچا کہ اگر اظہار کے پاس ویل چیئر ہے تو لیکن اس کے باوجود وہ انڈیپینڈنٹ موو کرنا چاہیے, اینڈ دین یو فاؤنڈ اے وے ٹو بلڈ ہز لٹل موٹر ویل چیئر, وہ ذرا قصہ سنائیں. اس طرح سے تھا کہ بھائی یہ 91-92 میں یہ چیزیں نہیں, 92 کی بات ہے. تو میرے دفتر میں نا سب لوگوں کو پتہ تھا کہ بھئی اس کے ایک دوست کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے اور یہ اس کے لیے یوں کر رہا ہے, وہ اس طرح سے ایک پورا, بیکاز آئی ٹاک اے لاٹ تو ایوری بڈی نیو کہ اظہار کو غائبانہ طور پر اس بات سے سارے واقف تھے. تو ایک دفتر کا کوئی بندہ ہے تو اس نے کہا میں نے دیکھا مال روڈ پہ ایک بندہ نا 3 ویل موٹر سائیکل پہ جا رہا ہوتا ہے. تو میں جا کے مال روڈ پہ, اب 1992 میں کوئی انٹرنیٹ نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے, کوئی انٹرنیٹ نہیں ہے اس وقت. آپ مال روڈ چلے, میں مال روڈ پہ جا کے کھڑا ہوا, بھی ادھر سے وہ سیکریٹریٹ میں کہیں جاب کرتا ہے یا کدھر یہاں سے گزرتا ہے. تو میں مال روڈ پہ جا کے کھڑا ہو گیا, اپنا موٹر سائیکل سائڈ پہ کھڑا کیا, اور وہ پہلے دن ہی مجھے بندہ مل گیا. رائٹ. تو میں نے اس بندے کو روک لیا تو وہ رک گیا. تو اس نے کہا, میں نے کہا کہ یہ کیسے بنایا تم نے؟ میں نے اپنے دوست کے لیے ایسے کرنا. تو اس کے ہاتھ بھی کافی کمزور تھے اس بندے کے, اور ٹانگیں اس کی بالکل نہیں کام کرتی تھی. تو اس نے کہا یہ ایک بندہ تھا کیا 3 ویل, وہ موٹر سائیکل کو 3 ویل بنا لیتے ہیں, مطلب پیچھے. اب تو یہ بہت چنچی وغیرہ نظر آتے ہیں نا, اس وقت یہ نہیں تھا. تو اس کی بیک سائڈ پہ کچھ بھی ہو ٹیکنیکلی اس کو امینڈمنٹ اس میں کرتے ہیں, اور وہ پیچھے 2 ویل ہو جاتے ہیں, آگے 1 ویل ہوتا ہے. تو آپ نے اس سے کیا پوچھا؟ تو میں نے کہا یہ آپ نے کہاں سے بنوایا ہے؟ تو میرا ایسے ایک دوست ہے. اس نے کہا میں نے کہا ایسے میرا دوست ہے, اس کے لیے میں چاہیے. تو اس نے اپنی جیب سے مجھے ایک کارڈ نکال کے دی. اس نے کہا یہ بندہ ہے صدر میں اور یہ خود بھی معذور ہے, رائٹ, اور یہ کام کرتا ہے بنا کے, آپ اس کے پاس جائیں ضرور. تو پھر میں اس کے پاس گیا تو اس کو میں نے پوری بات بتائی. تو اس نے کہا اس کو دوست کو لے آئیں, اور وہ بندہ پھنس کیا جو تھا نا, تو اس کے بازو ٹھیک لگ رہے تھے لیکن ٹانگیں اس کی نہیں تھی. یہ جو مکینک ہے وہاں, لیکن وہ یہ انڈرسٹینڈ کرتا تھا کہ اس کے دیکھ کے بنانی پڑے. اس نے کہا وہ دوست کو لے کے آؤ تاکہ میں دیکھوں کہ کون سا اعضاء اس کا کام کرتا ہے, اس کے مطابق ہم چیزیں لگائیں گے. انٹائر پوائنٹ بیسیکلی کہ آپ نے کسی بھی ہیئرنگ ایڈ کو بھی اس کے مطابق دیکھ کے بنانا ہے. تو یہ جب میں جب اظہار وہاں پر گیا, اس نے اس کا ساری چیزیں, اظہار کو آپ بچھال سے لاہور لائے, پھر وہ سارا اس کو یعنی جہاں اس کے جو اس کام کرتے تھے نا, وہ اس کو وہاں لے آیا. تو 50 cc کا ایک انجن اس نے کہا میرے پاس پڑا ہے جس میں کلچ بھی نہیں چاہیے ہوتا ہے. تو وہ آپ دیکھیں گے جناب, کوئی مسئلہ نہیں, وہ ویری ہوپ فل. تو اس میں ایک بڑی بات میں نے اس دوران پورے پروسیس میں یہ سیکھی کہ کچھ جگہ پہ آپ جاتے ہیں تو وہ آپ کو ہوپ دلاتے ہیں, اور کچھ جگہ پہ جاتے ہیں تو وہ آپ کا بالکل ٹھیک ہے دل کیا ٹانگیں بھی توڑ کے رکھ دیتے ہیں. اور میں اچھرا گیا, اور وہاں پر ایک ڈسیبلٹی پہ ادارہ بنا ہوا تھا پنجاب گورنمنٹ کا. تو ان کو میں نے بتایا بھائی اس طرح سے میرا ایک دوست ہے, اس سے میں ایک پوری ڈیمونسٹریشن دیتا تھا. تو اس نے کہا کچھ نہیں ہو سکتا.
ماشاءاللہ وہ ایک سوشل ویلفیئر افسر بیٹھا کچھ ہوگا. دنوں بعد پتہ چلا ادھر نہیں کوئی عام سوشل ویلفیئر افسر بھی نہیں تھا, مطلب اس طرح. پھر ہم گئے, ایک ادارہ بنا تھا, اس کا نام تھا ہوپ, اور ایک ڈاکٹر نیازی صاحب تھے, تو شادمان کسی نے بتایا وہ ڈسیبلٹی پہ کام کرتے ہیں, ان کے پاس جائیں, یہ ڈاکٹرز ہیں. وہ میں گیا, میں نے ایسے سامنے کھڑے ہو کے پوری ڈیمانسٹریشن دی, تو میں نے کہا سر کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا سب کچھ ہو سکتا ہے. واہ, تو ان دونوں باتوں میں اتنا فرق زمین تھا آسمان کا فرق ہے کہ بھائی یہ یعنی میں ان دونوں فیلنگز کو جب کمپیئر کرتا ہوں نا, تو یہ میرے ساری زندگی میں انہوں نے مجھے گائیڈ کیا. نے یہ کہا ہوگا تو یو مسٹ ہیو فیلٹ اٹ, تو ساری زندگی مجھے مطلب اس نے لطف دیا, اس فرق نے, یہ دونوں جو جواب تھے اس کے فرق نے ساری زندگی مجھے گائیڈ بھی کیا, ٹھیک, کہ بھئی کس طرح سے کسی کے ساتھ بات کرنی ہے. تو میں اظہار یہ کہتا تھا کہ جو بندہ 100 روپیہ اس وقت 100 روپیہ کما کے شام کو لاتا ہے اس کو لوگ معذور نہیں کہتے. ہمیں کبھی اظہار معذور نہیں لگا, چونکہ وہ معذور کی طرح بیہیو نہیں کرتا تھا, وہ تو مطلب اس طرح سے. لیکن he was very, it's actually important to focus on, he was very unapologetic about it. مثال کے طور پر جب آپ کے پاس رہتے ہوں گے تو انہیں اگر واش روم جانا ہے تو وہ کہے گا مجھے لے جائیں, یعنی صبح فرض کیا ایک دن ہم دفتر میں سوتے تھے, میرا دفتر ایسے ہوتا تھا کہ وہ مطلب اس میں کارپیٹ بچھا ہوتا تھا تاکہ ٹیبل چھوٹا سا ایک شیلف بنا ہوا تھا, وہ زمین اس دیوار کے ساتھ کلیپس کر دیں تو بس آپ کے پاس کمرہ کھلا ہے, ادھر گدے ڈال کے سو جائیں. ایک دفعہ ہم صبح لیٹ جاگے تو میں نے کہیں جلدی جانا تھا یا کوئی کام شروع کرنا تھا, تو میں نے اس کو کہا یار ذرا جلدی سے تیار ہو جاؤ, تم بھائی نہو نہیں. اس نے کہا میں تو نہوں گا. اب اس کے نہانے کا مطلب یہ بھی آپ نے اس کو نہلانا ہے, لیکن وہ از ناٹ اپولوجیٹ, اس کا اب یہ نہیں کہتا نہیں میں تو نہوں گا. تو تم لیٹ ہو رہے ہو تو تم ہو رہے ہو نا, تم جلدی اٹھ جاتے. تو یا اسی طرح سے وہ ادھر ایک دوست کے ساتھ گیا, ایک گاؤں میں کیمپ لگایا ہوا تھا معذوروں کے لیے نا, تو اس میں بڑا زبردست کیمپ ہوتا تھا. مطلب ہے فزیوتھراپسٹ پنڈی سے 2-3 ہوتے تھے, کاؤنسلنگ کے لیے لوگ ہوتے تھے, دیگیں پکتی تھیں, یہ بڑا مطلب ہے. تو واپس مڑے تو راستے میں وہ ایک دوست کو اس نے کہا کہ بھائی تمہارا گھر راستے میں ہے تو ادھر ہم چائے پئیں گے. اچھا اس دوست کا گھر بالکل پہاڑی کے اوپر تھا, چھوٹی سی پہاڑی تھی لیکن سیڑھیاں بہت. تو اس نے کہا بھائی, اس نے کہا ٹھیک ہے بالکل چائے پلائیں گے. وہ کیا کہتا. اب تھوڑی دیر بعد اس نے کہا کہ میرے گھر کے وہ راستہ بہت اونچا ہے, سیڑھیاں ہیں, تو بھائی اس لیے میں اپنے ادھر کسی اور جگہ پہ بندوبست کر دیتا ہوں. اس نے کہا تم گھر نہیں جاتے ہو روز؟ تو اس نے کہا جاتا ہوں. اس نے کہا تم جاتے ہو تو میں کیوں نہیں جا سکتا, مجھے اٹھاؤ. تو وہ یعنی اس کا. لیکن آئی تھنک ایک امپورٹنٹ بات میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ہمیں یہ سیکھنا ہے, ہم نے بھی سب نے, کہ اگر ہمارا ایک دوست یا فیملی ممبر ایک ڈفرینٹلی ایبلڈ ہے تو ہم اپنے اندر ٹالرنس پیدا کریں کہ ہم نے اس لائف کے ساتھ کیسے رہنا ہے, یعنی اینڈ وی کین انجوائے دیم آلسو ایز دے آر, ایز اپوز ٹو جسٹ آلویز تھنکنگ ایسے. یعنی یہ میں اس لیے بات, اس میں لینگویج اتنی امپورٹنٹ ہے. مطلب میں یعنی امیجن کہ پہلا کام میں نے ڈسیبلٹی کے ساتھ بچوں کے ساتھ 84 میں کیا ہے. ہاں 52 ایئرس بعد لاسٹ ایئر بھی میں نے غلط فکرہ ایک ویمن ود ڈسیبلٹی کے ساتھ استعمال کیا اور پھر مجھے اپولوجائز کرنا پڑا. ہاں یعنی اٹ از سچ اے سفسٹیکیٹڈ ایریا ٹو ورک. ہاں اس نے کہا یہ آپ کی بات ایسے نہیں تھی, انسینسٹیو ہے. ہاں اینڈ آئی ریئلائز, میں نے کہا آئی ایم سو سوری, بڑی غلطی ہوئی سے, اور مجھے آئی اسٹل ریگریٹ اٹ. کیونکہ جو آپ کسی وقت بھی ان کی ایجنسی چھین لیتے ہیں نا, ٹھیک ہے, تو وہ بہت مطلب ان کو بہت برا لگتا ہے. ان اے سینس اگر یہ 92-3 میں اظہار ڈسیبل ہوا اور دین ہی ڈائیڈ ان 2008, تو 15 ایئرز میں اس نے ڈسیبلٹی کی لینڈسکیپ ہی بدل دی ہے نا. وہ تھوڑا بتائیں کہ کیسے اس نے مطلب جب اس نے یہ اس کے بعد وہ ہو گیا, کالج جانا شروع ہوا, تو کالج میں پڑھاتا تھا پروفیسر, چونکہ کالج میں جب وہ پڑھاتا تھا تو پھر وہ سارا بڑا پاپولر ٹیچر تھا اور بہت ہی ود 3 ویلر, اور پھر وہاں پر اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا, وہ اس کو لڑکے اٹھاتے اس میں ڈالتے, وہ سارا سسٹم اس کا چلتا. ہم نے یہ سوچا کہ بھائی
آپ کو تو یہ سمجھ بوجھ اتنی اچھی آ گئی، اور پھر آپ کا 17 اسکیئر کی جاب ہے، پھر آپ یہ ساری باتیں، آپ کو ٹی وی والے بلا لیتے ہیں آپ، تو یہ کیسے مطلب ہے؟ بے پناہ لوگ ہیں جن کو یہ سہولت نہیں ہے، تو ان کا کیا کیا جائے؟ تو وی تھاٹ آف اسٹیبلشنگ ارادہ. تو پہلا ہم نے جو کام کیا وہ سارے کالج کے لڑکوں کو کہا، اب ایک ہم نے پرفارما بنایا اور اپنے اپنے گاؤں سے یہ فل کر کے لائیں کتنے پرسنٹ ود ڈسبلٹیز ہیں. تو وہ ہمارے اندازے سے 10 گنا زیادہ نکلے. یہ تقریباً ونہار کے گاؤں ہوں گے سارے. ونہار کے گاؤں جو کہ بہت مطلب ہے 24 ولیج ہیں میرے خیال میں، بہت ہی جس کو کہتے ہیں نا ویل آف ہے. ٹھیک ہے، ویل آف علاقہ ہے، ویری افلوئنٹ، بہت ہی یعنی، لیکن اتنی ڈسیبلٹی جو کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتی. ڈسیبلڈ پرسن بڑی ہڈن پاپولیشن. unless you don't make it visible. unless you actually make an effort to find them out. Right. They are not there. Visible. Yeah, absolutely. تو وہ پہلا ہی جو سروے ہوا نا، تو اسی نے پھر کوئی اچھے پروجیکٹ ہوتے ہیں. اس وقت ایک بہت ہی اچھا پروجیکٹ پشاور میں ایک ڈاکٹر صاحبہ تھیں اور ان کے ہسبینڈ تھے. ان کی بہت جلدی ڈیتھ ہو گئی ڈاکٹر صاحبہ کی، ان کو کینسر ہو گیا. تو انہوں نے کہیں سے ایک بہت اچھا پروجیکٹ بنایا ہوا تھا کہ ہم وہ پرسن ود ڈسبلٹیز کو اٹھاتے تھے اور ان کو ادارہ بنواتے تھے. یہ دیکھیں بڑی زبردست اپروچ. تو انہوں نے بہت سارے ادارے بنائے. ڈی آئی خان میں ایک دوست کو میں جانتا ہوں، انہوں نے ادارہ بنایا اس طرح سے. یعنی انہوں نے کئی جگہوں پہ وہ ادارے بنے جو اب بالکل بہترین زبردست طریقے سے چل رہے ہیں. امیزنگ. تو وہ پہلے جو 2 بندے بھرتی ہوئے ارادہ میں، ان 2 لوگوں کی پشاور جا کے ایک ٹریننگ ہوئی، 2 ہفتے کی ٹریننگ ہوئی. اور اس سے پہلے انہوں نے اظہار کو کئی ادارے، اظہار کو پک کیا، اس کو کئی ادارے وزٹ کرائے، جہاں سے وہ کہ کانسٹیٹیوشن کیا ہوتا ہے، تو بائی لاز کیا ہوتے ہیں، تو کیسے ادارہ بنانا ہے، تو رجسٹر کیسے کرانا ہے. تو یہ ساری باتیں I forgot the name، اس وقت میں بھول گیا ہوں. اینڈ اس کے بعد جو امپورٹنٹ بات، آئی تھنک ہی واز سلائٹلی اہیڈ آف ہز ٹائم، کہ وہ میڈیا کو بڑا، یعنی ہی واز ایبل ٹو رائٹ ٹو پیپل ہو رائٹ ان دا نیوز پیپر. راجہ انور صاحب کو اس نے بلایا، جاوید چودھری کو بلایا، باقی لوگوں کے ڈسیبلٹی ایک مسئلہ ہے. وہ صبح کی نشریات میں ATV میں چلے گئے. اور ایک لحاظ سے ہماری جو ماڈرن NGOs جو کمیونیکیشن ایڈوکیسی بڑی دیر بعد سیکھتی ہیں جا کے، ہی انسٹنکٹیولی نیو کہ یہ امپورٹنٹ باتیں ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اظہار ہمیں بھی بوچھال بلا لیتے تھے، یا بعض اوقات وہ کہتے تھے کہ میں نے ایک پرپوزل لکھنا ہے، تم اگلے ہفتے آ جاؤ ادھر، اور وہ کوئی جب تک وہ آ نہ جائیں آپ کو جان نہیں جائیں. لیکن آئی تھنک اٹ واز سوری ریمارکیبل ٹو بی ایبل ٹو دین اتنا بڑا آپ نے سینٹر وہاں پہ کریٹ کیا. تھوڑا سا اس پہ بھی جو اظہار کی کنٹریبیوشن پھر ہے کہ ایک پورا سینٹر انہوں نے بنایا. مطلب ہے ایک یہ جو سارا آپ بات بتا رہے ہیں نا، کہ اس کا ویژن ایسا تھا نیچرلی، اور اس نے یہ باتوں کو، یہ ایسے اور بھی لوگ ہیں، ہیں ایسے اور بھی بڑے خوبصورت لوگ ہیں جنہوں نے کوئی ویسٹرن ایجوکیشن نہیں لی، لیکن جو ہیومن رائٹس کا کام ہے انتہائی وہ زیادہ اچھا ماڈرن اور خوبصورت طریقے سے کرتے ہیں. بڑی انکلوسیونیس ہے. تو مثلاً ایک تصویر ہے کہیں ہمارے سابقہ فاٹا ایریاز کی، جس میں ایک بچہ ویل چیئر پہ ہے اور وہ بیٹنگ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے پتھر جوڑ کے تو اس کی وکٹ بنائی ہوئی ہے، ایک پراپر گاؤں کا، اور وہ کمال ہے. تو یہ انہوں نے کہیں سے نہیں سیکھا، نیچرل ہے کہ بچے ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے. تو اظہار میں یہ بات نیچرلی بہت تھی کہ وہ اس طرح سے دیکھتا تھا چیزوں کو کہ کیسے چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. اور میڈیا وہ سمجھتا تھا کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور جو آواز یہاں سے جاتی ہے، مثلا اس کا جو سٹینڈ تھا کہ جی ٹوائلٹ نہیں ہے فار پرسن ود ڈسیبلٹی، اس پہ اس کا بہت وہ شور کرتا تھا، اور وہ دور دور تک اس نے یہ شور پہنچایا، اور اس سے بڑا فرق پڑتا تھا. وہ یہاں آ کے مثلاً کتنی موومنٹ یا کتنی تحریکیں یا کتنے پروٹیسٹ میں یہاں وہ اچھال سے آ جاتا تھا، یہاں ویل چیئر پہ ان پہ شریک ہوتا تھا. تو یہ اس میں بہت ایک بات، اس کا ہم آج ذکر نہیں کریں گے اس پوڈ کاسٹ میں، لیکن آپ میں دیکھتا ہوں تو چراغ تلے ایک چھوٹا سا اندھیرا رہ گیا تھا. ٹھیک ہے، اظہار کے اپنے چراغ تلے بھی ایک اندھیرا رہ گیا. ٹھیک ہے، I don't want to talk about it today, but ایسے ہوتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے. تو یعنی آپ اتنے مصروف ہو جاتے ہیں باہر
اور آپ اتنا you're not able to sensitize your own. کوئی اتنی بالکل آپ کے قریب کوئی چیز مس ہو جاتی ہے کیونکہ سٹوریز اتنی خوبصورت تھی نا, ریئل سٹوریز اتنی خوبصورت. لیکن ہر بڑی سٹوری میں ایک فلا ہوتا ہے نا, تو وہ اس کو تبھی وہ بنتا ہے. یس ٹائم بھی بہت ہی کم تھا, کل 15-16 سال. It was just amazing that I think it was a privilege, and I think ایک بڑی چیز یہ کہ اگر ہم سب مل کر اور عامر ریاض اور اس کی کتاب لا پائے جو ہے موجود ہے, کہ اس کا کام جو ہے نا پوٹرہار میں عورتوں کے گیتوں پر کام ہے اس کا, وہ کتاب لا پائے. آپ نے اس کا پیش لفظ لکھا تھا, اینڈ آئی تھنک آپ نے بہت اچھا لکھا وہ, بیکاز اچانک ایک دن ایسا ہوا, یہ کوئی 2 سال پہلے, کہ ایک دوست جو ہیں یہ جو کرتے ہیں نا مدر لینگویجز فیسٹیول ہوتا ہے, تو اس کے لیے وہ کتابیں, وہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں تو وہ پھر سارا سال ان کی ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کتابیں کوئی ہوں جو اردو کے علاوہ انگریزی کے علاوہ ہوں. تو کہ وہ پنجابی میں ایک بڑی اچھی کتاب ملی ہے, یہ اس کا ٹائٹل بڑا اچھا ہے, تو وہ خرید کے ایک دوست لیا یہ کتاب. تو میں نے دیکھا تو وہ کتاب تھی اظہار کی, اور میں نے اس کو کہا, میں نے کہا بولا دیکھو کتاب اندر سے اس کا بولا وہ پیش لفظ پڑھو, اس کا انٹروڈکشن, یہ تو بڑا مزہ ہے, بڑا مزہ. اور بعد میں لوگوں نے اس کو یوز بھی کیا, بیکاز اس میں کچھ گیت ایسے بھی ہیں جو World War II کے بعد کے ہیں, تو اس کو وہ کلونیل ہسٹری کے اندر عامر وغیرہ یوز کرتا ہے, تو وہ بڑا انٹرسٹنگ.